اکثر میرے اوپر یہ بات کی جاتی ہے کہ خواتین کے حق میں ہی بولتے ہیں، اور میں بولتا بھی رہوں گا، لیکن جو ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کی وجہ سے خواتین کو بھی نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ بات بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بڑی اہم اتھارٹی سپریم کورٹ کا فیصلہ ریلیٹیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دوست جو اس قسم کی لیٹیگیشن میں ہیں جس میں والد یا والدہ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو کوئی تبلیغ کر کے دے دی اور وہ پھر بعد میں چیلنج ہو گیا، تو کافی سارے میں نے فیصلے اس قسم کے بھی دیکھے ہیں یا آپ کی خدمت میں بتائے ہیں جہاں بہن کو پراپرٹی دے دی گئی، اور ایون یہاں پر تک بھی کر دیا گیا کہ بہن کو بھائیوں کو کہا گیا کہ پراپرٹی جو ہے اس کا حصہ دو، اس کو پیسے دو، اور بونافائڈ پرچیزر کو زمین ریٹین کر دی گئی۔ لیکن یہاں پر بات کیا ہوتی ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، جو بھی فیصلہ عدالت سے ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ فیکٹس پر ہوتا ہے، عدالت اسی فیکٹس کو دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ ایک بہن نے اپنے بھائیوں پر یہ دعویٰ کیا کہ ہماری ماں نے جو تملیک ہے وہ نہیں کی تھی، اور زبردستی اور فراڈ کے ذریعے اس سے کر لی گئی تھی، اور اس وجہ سے اس کو چیلنج کیا۔ سول کورٹ میں وہ کیس ڈگری ہو گیا، وہ بہن جیت گئی بھائیوں کے خلاف، اپیل چلی، اپیل بھی اپہیلڈ ہوئی، ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ میں بھی وہ جیت گئی۔ اب دیکھیں ان مردوں کی ہمت، دیکھیں کہ وہ لڑتے رہے، وہ ایویڈنس اچھی تھی، وکیل صاحب نے اچھی ایویڈنس کرائی تھی، وہ کرانے کے بعد جب سپریم کورٹ میں بات گئی تو سپریم کورٹ نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ یہ جو دعویٰ تھا وہ کب کیا گیا تھا۔ تو دعویٰ جو ہے وہ 1997 میں کیا گیا تھا، اور انتقال جو ہے 81 کا تھا۔ تقریباً 16-17 سال کی کہانی رہی، اور 16-17 سال کے بعد قبضہ بھی ان کے پاس نہیں رہا۔ تو 16-17 سال کے بعد جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ماں کے مرنے کے بعد، وہ اس نے خود نہیں کیا، تو سب سے پہلے یہ بات سسپیشیس رہی کہ ایک عورت نے اپنی زندگی میں اس کو کہا ہی نہیں، اپنی زندگی میں اس کو مانا ہی نہیں، اور بعد میں بہن اس کو چیلنج کر رہی ہے۔ تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی عورت یا مرد اپنی زندگی میں کسی چیز کو معلوم ہونے کی وجہ کے باوجود اس کو چیلنج نہیں کرتا، تو اٹ اماؤنٹس ٹو ایڈمیشن کہ واقعی یہ سچ تھا، اس کو ایڈمیٹڈ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اگر چپ بھی رہے تو کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بات چیلنج کرنی ہے تو فوری طور پہ اس کو اعلان کرنا ہے، جیسے حق شفا میں آپ نے فوراً حق شفا اسی وقت اٹھ کر کہنا ہوتا ہے، وہ ثابت نہیں ہوتا، حق شفا آج تک ڈگری نہیں ہوا۔ تو یہاں پر 2013 ایس سی ایم آر 299، 2002 ایس سی ایم آر 1330، 2009 ایس سی ایم آر 598 لمیٹیشن کے حوالے سے پہلی طور پہ اس کو خارج کیا گیا کہ یہ 17 سال کی لمیٹیشن ہے، اور 17 سال کی لمیٹیشن کی وجہ سے بھی یہ ضروری تھا۔ اب اگلا جو اہم پوائنٹ یہاں پر ڈسکس کیا گیا کہ مدعیہ خود پیش ہوئی، اس نے گواہ ہی اپنے نہیں پیش کی۔ اگر وہ اپنے گواہ بھی کوئی 2 3 4 کوئی اور شخص، اپنی بہن یا کوئی اور، یا اپنے خامند کو ہی پیش کر دیتی، صرف آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ غلط کام ہوا ہے، جو کہ آرڈر 6 رول 4 کے تحت ضروری ہے کہ اگر آپ نے فراڈ ثابت کرنا ہے تو ایک بندہ اس کو الیج کر رہا ہے، ساتھ اس کو ثابت کرنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پیش ہوں، اس کو آپ نے اٹیسٹیشن کے طور پر کہ یہ واقعی ایسا ہے، میں بھی جانتا ہوں یہ فراڈ ہے۔ تو اگر وہ اس نے ایسا نہیں کیا تو غلط ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ سول کورٹ جیت گیا، سیشن کورٹ جیت گیا، اس کے بعد آگے ہائی کورٹ جیت گیا، سپریم کورٹ میں ہار گیا، کس وجہ سے کہ ایک بندے کی گواہی تھی، 2 کی نہیں تھی۔ تو بیسک لا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہائی کورٹ نے اس کو پکڑ لیا، اور یہ ضروری تھا۔ تو آرڈر 6 رول 4 کے تحت یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو فوری طور پر اپنے گواہ لسٹ آف ریلائنس بھی شامل کریں، اور گواہ بھی اپنے ساتھ شامل کریں۔ اب مدعا نے کیا کیا، دیکھیں اس نے بڑی چاک بک دستی کے ساتھ کیس لڑا، اس نے تمام گواہان کو پیش کیا اپنے حق میں، اور تمام ریونیو آفیسران کو پیش کیا، انہوں نے کہا، اس پر کراس ایگزامینیشن ہوا، اس میں کوئی بھی بات ایسی غلط نہیں نکلی، اور
عدالت نے پھر اس کے بعد یہ کہا، ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ خواتین فوت ہو گئی ہیں اور اس کے بعد کیس چلتا رہا تو خواتین کو حصہ مل گیا. یہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ویجیلنٹ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اس کا بہن بھائی بھی اس کے مخالف ہیں، اس کا ہسبینڈ بھی پیش نہیں ہوا، اس کا کوئی اور بھی شخص ماموں پیش نہیں ہوا، چچا پیش نہیں ہوا، کوئی بھی عدالت کی طرف سے یہ سپورٹ نہیں ہے، ایک بندہ اکیلا ہی کہہ رہا ہے کہ فراڈ ہوا ہے. آپ بھی تو 17 سال چپ رہی ہو. اس کے بعد 2000 SAMR 1330 میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی زندگی میں چیلنج ہونا چاہیے، اپنی زندگی میں اگر چیلنج نہیں کیا تو پھر غلط کیا. تو یہ اتھارٹی جو ہے وہ PLJ 2024 سپریم کورٹ 75 ریسنٹ اتھارٹی 2024 کی ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص صحیح طریقے سے عدالت سے ریلیف نہیں لینا چاہتا تو پھر نہیں لینا چاہتا تو اس کو پھر نہ ہی دیا جائے، کیونکہ وہ اس کا حق ہے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.